امی کل ہم بھی گوشت پکائیں گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بچوں، بڑی باجی مالکن نے کہا ہے تھوڑی دیر کے لیے عید والے دن آ جانا، گوشت تقسیم کرنا ہے، اور پھر وہ ہمیں بھی تو گوشت دیں گی۔ زیبو کام کرنے والی بڑے فخر سے اپنے بچوں کو یہ بات کہہ رہی تھی۔ عید والے دن دوپہر کو بڑی باجی کی زیبو کو کال آتی ہے، قربانی کر لی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، گوشت تقسیم کرنا ہے۔ زیبو خوشی خوشی فون رکھتی ہے اور چادر اوڑھتے ہوئے بیٹی کو کہتی ہے مسالہ تیار کر لینا، میں گوشت لے کر آتی ہوں۔ بڑی باجی نے بلایا ہے۔ وہاں پہنچنے پر بڑی باجی زیبو کو 5 بڑے بڑے شاپر دیتی ہے اور کہتی ہے یہ خاص پیکٹ ہیں، ان میں سے ایک نکر والی باجی، وہ جن کے 2 بیٹے امریکہ ہوتے ہیں، ان کو دے دینا، ایک میڈم نازیہ جو یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں، ان کو دے کر آنا، ایک شاپر باجی آصفہ جو ڈی ایس پی صاحب کے گھر والی ہیں، اور ایک باجی ریحانہ کی طرف دے دینا۔ زیبو بڑی حیرانی سے بڑی باجی کی طرف دیکھتی ہے اور بولتے بولتے چپ کر جاتی ہے۔ باجی اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیتی ہے اور کہتی ہے زیبو کوئی بات ہے کیا؟ نہیں نہیں باجی، میں تو بس وہ… ارے زیبو بولو کیا وہ؟ باجی چھوٹا منہ بڑی بات، میں کہنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اب آپ نے پوچھا ہے تو جو دل میں ہے کہہ دیتی ہوں۔ ہاں ہاں بولو۔ باجی جن کے گھر آپ گوشت بھجوا رہی ہیں انہوں نے تو قربانی کی ہوئی ہے۔ جن باجی کے بیٹے امریکہ ہوتے ہیں انہوں نے بھی 2 بیل لیے ہیں، لیکچرار باجی نے بھی 2 بکرے لیے ہیں، اور وہ ڈی ایس پی صاحب کے 3 بیٹے الگ الگ قربانی کر رہے ہیں، جبکہ ریحانہ باجی لوگوں نے بھی سنا ہے اس دفعہ اونٹ کی قربانی کرنی ہے۔ آپ یہ گوشت غربا اور مساکین کو دیں، اس سے ثواب بھی ملے گا اور وہ بھی اس بڑے دن پر گوشت کھا لیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو زیبو، لیکن بڑے لوگ ہیں، ان کو اچھی چیزیں ہی بھیجنی ہیں، اسی طرح تو اچھے تعلقات بنتے ہیں۔ اور تم اب زیادہ باتیں نہیں کرو اور یہ 5 پیکٹ ان کے گھر دے آؤ، اور ہاں لازمی بتانا کہ یہ ملک صاحب کے گھر سے گوشت آیا ہے۔ باقی 15 چھوٹے پیکٹ ایک جیسے ہیں، وہ محلے کے باقی گھروں میں تقسیم کر دینا، اور ہاں جاتے ہوئے اپنا حصہ لیتے جانا، میں نے الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ زیبو کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور وہ خوشی خوشی گوشت اٹھائے کہتی ہے باجی میں بس ابھی آئی تقسیم کر کے، پھر اپنا حصہ بھی لے جاؤں گی، بچے انتظار میں ہوں گے۔ زیبو سارے راستے یہی سوچتی ہے، کچھ گوشت بچوں کو جاتے ہی پکا دوں گی اور کچھ قیمہ کروا کے رکھ دوں گی کل کے لیے، اور سامنے والوں نے بھی تو قربانی کی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ دے جائیں گے، تو بچوں کے لیے کباب وغیرہ بنا لوں گی۔ گھر پہنچتے ہی زیبو بیٹی کو آواز لگاتی ہے آمینہ آمینہ، ارے کہاں مر گئی ہو؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوگی؟ او کم بخت مجھے پانی کا گلاس تو دے دو، آج تو بہت گرمی ہے، اور ہاں مسالہ تیار کیا کہ نہیں؟ میں نے کہا بھی تھا باجی کی طرف سے گوشت لے کر آ رہی ہوں۔ آمنہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور پانی دینے کے بعد گوشت والا شاپر لے جاتی ہے۔ کچن میں جا کر شاپر کھولنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو 3-4 بوٹیاں، ہڈیاں اور چربی ہے۔ آمنہ اماں کو آواز دیتی ہے اماں لگتا ہے باجی نے غلط شاپر دے دیا ہے آپ کو، اس میں تو زیادہ ہڈیاں اور چربی ہے۔ زیبو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور دھیمی آواز میں بولی مجھے بھی یہی لگتا ہے غلط آ گیا ہوگا، مگر بچوں کو تسلی دینے کے لیے کہتی ہے پچھلے 7 سالوں سے میں باجی کے گھر کام کر رہی ہوں، بہت اچھی ہیں، بھلا مجھے کیسے ایسا گوشت دیں گی؟ کل دوبارہ جاؤں گی اور دوسرا شاپر لیتی آؤں گی، ابھی وہ سامنے والوں نے قربانی کر لی ہے، ان کی طرف سے آ جاتا ہے تو پکا لیتے ہیں۔ اتنے میں دستک ہوتی ہے اور ایک بچہ مٹھی بھر گوشت دے جاتا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتا اسے پکانا ہے یا کووں کو ڈالنا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ہمارا عمومی رویہ ہے، اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے اپنے ہی لیول کے لوگوں کو شاپر بھر بھر کے
گوشت بھیجا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے خود بھی قربانی کی ہوتی ہے، اور اپنے ہمسایوں میں مٹھی بھر گوشت بیچ دیا جاتا ہے۔ امیر پھر عیاشیاں کرتا ہے اور غریب اس دن بھی پریشان حال رہتا ہے۔ یوں قربانی کا اصل مقصد بھول کر اپنے تعلقات بحال کیے جاتے ہیں۔ خدارا جو چیز خود پسند نہیں کرتے وہ کسی اور کو بھی نہ بھیجیں۔ زیادہ گھروں میں تقسیم کی بجائے کم گھروں میں بیچ دیں، مگر اتنا بھیجیں کہ وہ فیملی ایک وقت پکا کر کھا سکے۔ قربانی کا اصل مقصد جانیے اور اس موقع پر قربا کو فراموش مت کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو زون کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔